کھڑکی ہو اس میں سے اندر. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر وہیں پہ حاضر ہوتے تھے جہاں پر موجود ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی موجود ہوتے جبریل علیہ السلام وہاں حاضر ہوتے تھے. حاجی صاحب بیٹھے کھڑے نہیں رہیں, ادھر آگے آ جائیں یا بیٹھے نہیں, کھڑے نہیں رہیں, بیٹھ جائیں یا چلے جائیں. تو جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے, کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوتے, کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں ہوتے, کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہوتے, کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جگہ پر ہوتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی تشریف فرما ہوتے تھے جبریل علیہ السلام وہاں حاضر ہوتے تھے. نہ کہ یہ کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جگہ مقرر کی ہوئی تھی کہ آپ کو یہاں حاضر ہونا ہوگا, کہ اس گیٹ سے میں آیا کروں گا, ادھر بیٹھا کروں گا اور آپ آ جائے گا, میں آپ کو ایسا نہیں تھا. یہ بات, یہ سمجھنا یہ جہالت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں, جبریل جہاں آتے ہیں وہاں پہ حاضر ہوں, ایسا نہیں تھا. کوئی جگہ کوئی خاص ایسا نہیں تھا کہ ایک پوائنٹ بنایا ہوا تھا ادھر آ کے بیٹھیں گے پھر وہیں یہاں سے وہی لیں, بلکہ ہر موقع پر جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے وہاں وہی لے کر آتے تھے. اب لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ فلاں جگہ پر بیٹھتے تھے جبریل علیہ السلام آ کے وہی دیتے تھے, فلاں جگہ سے آ کے داخل ہوتے تھے, فلاں کھڑکی سے داخل ہوتے تھے, فلاں دروازے سے. یہ قطعاً غلط بات ہے. کسی دروازے کا نام رکھنے کا مقصد صرف اور صرف اس کی پہچان ہے. انبیاء کے ناموں پر یہ کیا کہتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں پر یا کسی مشہور شخصیت کے نام پر اگر کسی جگہ کا نام رکھا جاتا ہے تو وہ مقصد صرف پہچان ہوتی ہے. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جو نام رکھا گیا ادھر سے وہ داخل ہوتا ہے. ادھر باب الرحمہ ہے, اس کا مطلب رحمت ادھر سے داخل ہوتی ہے, باقی جگہوں سے داخل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے بات ہے. وہ میرے بھائیو باب بلال ہے, وہ اس جگہ پر مسجد تھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اب باب بلال علیہ السلام بلال رضی اللہ عنہ وہ ادھر سے داخل ہوتے تھے, ایسی بات نہیں. تو یہ نہیں ہے کہ نام باب جبریل رکھا گیا تو ادھر سے جبریل علیہ السلام داخل ہوتے تھے, یہ بات غلط ہے. اس لیے میرے بھائیوں محنت اس کام پر کریں جس کا آپ کو اللہ کے ہاں اجر ملے. اس کام پر آپ محنت کریں, اس کام پر محنت نہ کریں جس کا اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے. اس کام پر اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اس طرف بیٹھوں جس طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمیں ہیں. اس پر اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے. رہی بات ادب اور احترام کی, یہ ادب و احترام ہے. ادب و احترام وہی ہے جو دین ہے. دین سارے کا سارا یہ ادب و احترام ہے. زندگی گزارنے کا ادب اور سلیقہ دین ہی ہے. دین کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب سکھایا, لباس کیسے پہننا ہے, کھانا کیسے ہے, پینا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, بات کیسے کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اللہ کے ساتھ ادب کیسا ہے, اللہ کے فرشتوں کے ساتھ, رسولوں کے ساتھ. یہ ساری چیزیں دین کے اندر موجود ہیں. تو ادب وہی ہے جو دین کے اندر ہے, دین کے باہر کوئی ادب نہیں ہے. سارے کا سارا ادب دین کے اندر موجود ہے. اس ادب کو اختیار کریں جو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے, اور وہ اللہ کا قرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے اندر موجود ہے. آپ اس کے اندر پڑھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کیسے کرنا ہے, اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں. یہ طریقہ کار درست ادب کا طریقہ ہے. ابھی بہت سارے لوگوں سے سننے میں یہ آتا ہے, وہ کہتے ہیں جب ان سے انہیں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں, کہی جاتی ہیں, بولتے ہیں بھائی ہم چونکہ عجم ہیں یا ہم دور سے آئے ہیں اس لیے ہمارے اندر محبت زیادہ ہے. ایسی کوئی بات نہیں. محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عرب و عجم کے درمیان فرق نہیں کرتی ہے. کوئی عربی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی محبت کر سکتا ہے, کوئی عجمی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی محبت کر سکتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس کو زیادہ ہے اس کا اندازہ اس کے عمل سے ہوگا. کس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہے اس کے عمل, قول و فعل سے, اس کے طریقہ کار سے اس بات کا اندازہ ہوگا. بھائی جان بیٹھے تشریف رکھیں, کوئی شخص کھڑا نہ رہے, برائے مہربانی. جو نہیں بیٹھنا چاہتے وہ جا سکتے ہیں, برائے مہربانی. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو, بس یہ کہتے رہو مجھے اللہ سے محبت ہے, مجھے اللہ سے محبت ہے, یہ کہتے رہو. نہیں, فاتبعونی تو میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا, اللہ تم سے محبت کرے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تو محبت کی اس آیت کو مفسرین آیت المحنہ, آیت الابتلاء کہتے ہیں کہ یہ امتحان والی آیت ہے. یہ ایسی آیت ہے جس سے انسان کا امتحان ہوتا ہے, اس کی جانچ پرکھ ہوتی ہے, اس کو پرکھا جاتا ہے کہ یہ واقعتاً اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو جو شخص کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اگر وہ اس کی بات مانتا ہے, اس کے طریقے پر چلتا ہے تو ایسا شخص اپنے دعوے میں سچا ہے, ورنہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. ورنہ یہ صرف زبان کی باتیں ہیں, کیونکہ جو شخص فإن المحب لمن يحب مطیع, جو شخص کسی سے محبت کرتا ہوتا ہے وہ اس کی بات مانتا ہے, وہ اس کی بات اس پر اس کے طریقے پر چلتا ہے. تصویر نہیں بنائے بھائی, تصویر نہیں, وہ اس کے طریقے پر چلتا ہے.
وہ اس کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اس کا رہن سہن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا لباس، اس کا کھانا پینا، اس کے معاملات، اس کے عبادت کے طریقے، ہر چیز وہ اس کی اختیار کرتا ہے. تو جتنی زیادہ وہ اس شخص کی اتباع کرے گا جسے وہ محبت کرتا ہے، اتنا ہی وہ محبت میں سچا ہے، اور جتنی اس کی اتباع میں نقص ہوگا اتنا ہی وہ محبت میں ناقص ہے. تو آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے ضروری ہے نا کہ ہمیں معلوم ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. یہ معلوم ہونا ضروری ہے نا بھائی. جب تک ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا، یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، تو ہم اسے اختیار کیسے کر سکتے ہیں. اب آپ ہم میں سے ہر شخص جتنے ہم بیٹھے ہیں اپنی اپنی ذات کا ایک لمحے کے لیے جائزہ لے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے متعلق کیا سیکھا ہے، کتنی محنت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھنے کے لیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملات کا طریقہ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ رہن سہن کیسا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کا حکم دیا، کس سے منع کیا. وہ جانچ لے، وہ پرکھ لے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو محبت کی. میرے بھائیو، محبت صرف خواہش نفس کا نام نہیں ہے. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میرے بھائیو ایک شہوانی محبت ہوتی ہے، ایک شہوانی یا حیوانی محبت ہوتی ہے، وہ ایک الگ محبت ہے. ایک فطری اور کہہ لیں کہ حقیقی محبت ہوتی ہے. حقیقی محبت وہ ہے جس میں انسان جس سے محبت کرتا ہے شعور کے ساتھ اس کی بات بھی مانتا ہے، اس کی بات بھی مانتا ہے. یہ حقیقی محبت ہے. یہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور یہ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کو یہ محبت مجھ سے اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر اور تمام لوگوں سے بڑھ کر. یہ ایسی محبت ہے، اور اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے اس کے مقابلے میں دنیا جہان کے کسی شخص کی بات آ جائے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اگر ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، دوسری طرف میرے باپ کی بات ہے، میں اپنے باپ کی بات کو لے لوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دوں، تو ایک گویا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنے باپ سے محبت کی. ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، دوسری طرف میری ماں کی بات ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کے اپنی ماں کی بات لوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنی ماں سے محبت کی ہے. اگر ایک طرف میری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، دوسری طرف میری اولاد میں سے کسی کی بات ہے، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر اولاد کی بات لے لوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے زیادہ محبت کی. ہاں، میں زبان سے ہی کہتا رہوں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مرضی کہتا رہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. اس کا جو حقیقی فرق پڑتا ہے وہ عمل سے پڑتا ہے. انسان کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی بات میں، اپنے دعوے میں، اپنے نعرے میں سچا کتنا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آپ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت پڑھیں، حاجی صاحب، محترم حاجی صاحب دعا قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ایک منٹ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ما ينفع سلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی اگر آپ سیرت پڑھیں، ان کی زندگیاں پڑھیں، تو آپ کو بہت کم صحابہ کا ملے گا جو لوگوں کو کہتے پھرتے ہوں کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہر بندے سے اللہ کے رسول سے محبت ہے، مجھے اللہ کے رسول، کہتے کم تھے لیکن عمل ان کا اس بات کا ثبوت اور گواہی دیتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے. زبان سے وہ کم کہتے تھے، ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہم دن رات زبان سے کہتے ہیں محبت ہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے، اور جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم نے ساری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھا تک نہیں ہوتا. کجا عمل کرنا، عمل تو بعد کی باری آتی ہے نا. پہلے انسان کو علم ہو، پتہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا، کس سے منع کیا. ہم نے کبھی یہ جاننے کی ذہن تک نہیں کی. محترم بھائیوں بیٹھ جائیں، برائے مہربانی تشریف رکھیں. اس لیے میرے بھائیوں، یہاں پہ آپ تشریف لائے ہیں دور دراز سے، پیسے خرچ کر کے، وقت بھی خرچ کر رہے ہیں، تو اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. جو اپنا پیسہ استعمال کیا ہے اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس کو اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ بنائیں، اور وہ ایک ہی طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے. آپ وہ کام کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اس طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، یہ نہیں سکھایا کہ آپ اس طرح آ کے بیٹھ جایا کریں.
للساعة 5:30. طيب باقي 20 دقيقة. طيب دبر الروح ووصل اللي بعده، أبشر إن شاء الله. ولا في شيء يحمل أبشر. تو بھائی جان بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. یہاں پر آ کر لوگ کثرت سے جو کام کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کام لوگوں کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کے باہر دیوار، یہ گھر کی دیوار نہیں ہے، اس کے اندر بھی دیوار گھر کی دیوار ہے، اس کے اندر بھی ایک اور دیوار ہے، وہ بھی گھر کی دیوار ہے، تیسری دیوار گھر کی دیوار ہے. تو گھر کے باہر کی دیوار ہے، یہ کہنے جالی یہ جو ہے اس کو ہاتھ لگا لیں، بس ہاتھ لگا لیں، کپڑا لگا لیں، کوئی تسبیح ہے وہ لگا لیں، کوئی چیز ہے وہ لگا لیں بس، تاکہ ہماری محبت پر تھپا لگ جائے، مہر لگ جائے کہ ہم سچی محبت کرتے ہیں. تو میرے بھائی یہ کوئی محبت کا طریقہ نہیں ہے. آپ جانے کو اس کو لگا لیں، ہاتھ لگا لیں، بلکہ اس کو اگر آپ کھا بھی جائیں تو کوئی محبت کا طریقہ نہیں، تب بھی محبت ثابت نہیں ہوتی. کہ محبت کا دنیا جہان میں کوئی عقل مند یہ طریقہ نہیں سمجھتا کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے گھر کی دیواروں کو ایسے کریں. یہ دنیا میں کسی عقل مند کا یہ طریقہ نہیں، یہ مجانین اور جہال کا طریقہ ہے. جو پاگل لوگ ہیں یہ ان کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، نے نہیں سکھایا. میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ببرکت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر برکت والا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو برکت کے لیے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو برکت کے لیے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے متعلقہ کوئی چیز، رسول اللہ کے منہ مبارک جو بال ہیں، بال مبارک ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، یہ ساری برکت والی چیزیں تھیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ان سے تبرک ثابت ہے، لیکن دیواروں سے قطع نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے بھائی یہ جالی نہیں تھی، اس جالی کے اندر ایک اور دیوار ہے وہ نہیں تھی، اس کے اندر ایک اور دیوار ہے وہ نہیں تھی، ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دیوار ہے. میرے بھائیوں، اگر یہ محبت کا طریقہ تھا تو کوئی ایک صحابی تو کبھی آتے آ کے گھر کی دیوار کو ایسے کرتے، کوئی آ کے کپڑا لگاتے، کوئی وہاں پہ. اور پھر اگر یہ ہوتا، یہ محبت کا طریقہ ہوتا، تو پھر شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی دیواروں کو صحابہ اتنا ہاتھ لگاتے کہ وہ باقی نہ رہتے. صحابہ کرام سے بڑھ کر کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے؟ لیکن میرے بھائیو، یہ محبت کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ سرے سے محبت کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ گھر کی دیواروں کو ہاتھ لگائیں، یہ کریں. محبت کا صحیح طریقہ وہ تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اختیار کیا. وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے. جو حکم دیا ویسے ہی فوراً کیا. ایسا نہیں کرتے تھے کہ چلیں ٹھیک ہے. ابھی بہت سارے لوگ ہیں، مثالیں، اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمارے سامنے بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، سر ہلاتے ہیں، ختم. اس کے بعد ختم. ساری زندگی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اس بات کو مان لیں. یہ محبت ہے؟ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے میرے بھائی. کہ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، آپ نے کہا ٹھیک ہے. بلکہ بعض تو والعیاذ باللہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ بات سننا برداشت ہی نہیں کرتے، پسند ہی نہیں کرتے، غصہ کر جاتے ہیں. چھوڑو بھائی، چھوڑو یار، تم اپنا کام کرو، غصہ کر جاتے ہیں. یہ محبت ہے. اور دوسری طرف اگر نعرہ دیکھا جائے، اس کا دعویٰ دیکھا جائے، وہ آسمان کو ہاتھ لگائے. تو اتنی محبت کرتا ہوں اللہ کے نبی، بھائی ہمیں تو محبت ہی لے جائے گی. بھائی وہ کون سی محبت ہے؟ وہ کون سی محبت ہے جو آپ کو لے جائے گی جنت؟ وہ یہی محبت ہے، وہ زبان سے کہتے رہنا محبت محبت محبت. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دن میں 1000 دفعہ جو شخص محبت کہے گا وہ اس شخص سے بہتر ہے جو سارا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جس کا حکم دیا وہ کرتا ہے، جس سے روکا پھر اس سے تو وہ بہتر ہے جو 1000 دفعہ محبت محبت کہہ دیتا ہے. دراصل یہ محبت نہیں ہے میرے بھائی. دراصل یہ محبت وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی، تو اس لیے برکت کے لیے یہ دیواروں کو ہاں جی ہاتھ لگاتے برکت کے لیے. تو محترم بھائیو، یہ دیواریں، یہ جالی، یہ اللہ کے رسول نہیں ہے. یہ دیواریں جالی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر وہ قبر مبارک کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر وہ قبر مبارک، اس کو آپ ہاتھ لگائیں کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر اگر کسی کو میسر آئے وہ اس کو ہاتھ لگائے تو یہ برکت کی بات ہے، یہ شرف کی بات ہے. لیکن اب چونکہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کے ذریعے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کم از کم قیامت کے دن دیکھ سکیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن جمع ہو سکیں. اور پھر اس وقت انشاءاللہ العزیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس شخص کو یہ خوش نصیب شخص کو یہ سعادت میسر آئے گی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہو جائے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ بھی کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بیٹھے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کرے گا، سب کچھ میسر آئے گا، اس کو سب کچھ نصیب ہوگا. لیکن کیا وہ اس طرح ہوگا کہ آپ لا کے کپڑے ادھر رگڑیں، اس
طرح ملے گا؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ ایک شخص میرے بھائیوں صبح سے لے کر شام تک اس کے ساتھ اپنا جسم رگڑتا رہے، اللہ کی قسم ایک ذرے کی نیکی نہیں ہے۔ کوئی شخص صبح سے لے کر شام تک اس کے ساتھ اپنا جسم رگڑتا رہے، اس کو ایک ذرے کی نیکی نہیں ملے گی۔ اس کے برعکس وہ شخص کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کرو، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا میں نے یہ کرنا ہے، یہ شخص بے شمار نیکیاں لے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو شخص میری بات مانتا ہے اس نے تو وہ تو جنت میں جائے گا، گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار نہیں کیا۔ ومن عصانی، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی فقد ابا، یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ میرے بھائیوں جنت میں جانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے اوقات ہیں آپ کے ان کو اچھے کاموں میں ان کاموں میں صرف کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ لہٰذا یہ برکت کے لیے دیواروں کو، لوہے کو، جالی کو، کسی چیز کو ہاتھ لگانا یہ درست نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ دعا کے لیے لوگ اس طرف منہ کر کے دعا کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں تو پھر فلسفے نئے نئے سنائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، اللہ رب العزت اگرچہ یہ بات ہی سرے سے غلط ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، اللہ رب العزت کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اللہ رب العزت کائنات کی ہر چیز کو جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کہاں ہے؟ یہ دنیا کا ہر شخص، ہر مسلمان جانتا ہے اللہ آسمان پر ہے، اللہ عرش پر ہے۔ پھر جب یہ بات کہی جاتی ہے پھر نیا فلسفہ، اچھا تو اللہ رب العزت کو عرش نے گھیر لیا، اللہ رب العزت کو آسمان نے گھیر لیا۔ میرے بھائیو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت عرش پر ہے، آسمان پر ہے، کس طرح؟ اپنی شان کے لائق ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو اللہ نے یہ بتایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اور ہم کو کہیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ نے بتایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے، ہم کہیں گے اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی سے پوچھا آئین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، اللہ آسمان پر ہے، ہم کہیں گے اللہ آسمان پر ہے۔ کیسے ہے اس کا اللہ کو پتہ ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے، یہ کیسے کے پیچھے نہیں پڑنا۔ اچھا تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود۔ میرے بھائی مقصد اگر آپ کا یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے تو یہ تو بات ہی غلط ہے، اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی طرف بھی منہ کر کے دعا کریں قبول کرتا ہے تو پھر آپ قبلہ کی طرف منہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو کیا پریشانی ہے کہ آپ قبلہ کی طرف منہ کریں؟ ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ یہ تھا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کرتے تھے، تو آپ بھی قبلہ کی طرف منہ کریں۔ یہ بات نہیں مانتے، کرنا ہے قبر کی طرف منہ کر کے دعا کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعا نہیں یہ سکھایا کہ دعا کی قبولیت کا قبر کے ساتھ کوئی تعلق ہے، قطعا نہیں یہ بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقامات اور جو اوقات دعا کی قبولیت کے ہیں، یعنی ان میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے وہ بتا دیے ہیں، اور ان میں یہ نہیں بتایا کہ جو شخص میری قبر کے پاس آ کے دعا کرے گا اس کی دعا نہ قبول ہوگی، ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو دعا اللہ رب العزت سے کرنی ہے کیونکہ دعا عبادت ہے، اور بعض تو اس سے اگلا مرحلہ صرف اس طرف منہ کر کے دعا نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرتے ہیں، جیسا کہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دے دیں، میرے پاس اولاد نہیں ہے مجھے اولاد دے دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس رزق نہیں ہے مجھے رزق دے دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری پریشانیاں دور کر دیں، ایسے کہتے ہیں۔ اس کا نوکن کیا ہے؟ ہاں جی بتاتا ہوں۔ تو محترم بھائیوں وسیلے کا بھی بتا رہے ہیں۔ ہاں جی ضرور بتاؤں انشاءاللہ، ابھی بات مکمل کرنا ہوں پھر آپ کے سوالات انشاءاللہ۔ تو محترم بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نہیں کی جا سکتی، دعا دنیا جہان کی کائنات کی کسی مخلوق سے نہیں کی جا سکتی، دعا صرف خالق سے کی جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ دعا عبادت ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی جا سکتی ہے؟ ہم دائرہ اسلام میں داخل ہی اس وعدے کے ساتھ ہوتے ہیں کہ یا اللہ عبادت تیرے علاوہ کسی کی، زبان سے یہ کہتے رہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں، دعا اللہ کے علاوہ کسی سے کرتے ہیں، کبھی اللہ کے علاوہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، کبھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں، کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں، کبھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے کرتے ہیں، کبھی کسی سے دعا کرتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں ہم عبادت اللہ کے علاوہ۔ میرے بھائیو دعا بھی عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ تو عبادت سے مراد صرف سجدہ نہیں ہے، عبادت سے مراد دعا بھی ہے، عبادت سے مراد استغاثہ فریاد کرنا بھی ہے، عبادت سے مراد سجدہ اور رکوع بھی ہے، عبادت سے مراد توکل اور کیا کہتے ہیں بھروسہ بھی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں
عبادت ہے. تو کوئی بھی عبادت جو چیز عبادت ہے اس کو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نہیں کی جا سکتی، اور دعا کا افضل اور بہتر طریقہ قبلہ کی طرف مڑ کر کے دعا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ قبلہ کی طرف مڑ کر کے دعا کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کے کہ کوئی مجبوری ہوتی، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مطہرہ تھی کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کرتے تھے، سوائے اس کے کہ کوئی مجبوری ہو. مثال کے طور پر خطبہ دے رہے ہیں، اس وقت خطبے کے بعد جو دعا کرتے چونکہ منہ لوگوں کی طرف ہے تو اسی طرح دعا کر لیتے تھے، اور خطبے کے اندر ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے تھے. منہ لوگوں کی طرف ہوتا تھا لیکن خطبے کے دعا کے اندر ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے تھے. تو قبلہ کی طرف منہ کر کے اسپیشل ہاتھ اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. لہٰذا میرے بھائیوں، برکت کے لیے دیواروں کو ہاتھ لگانا، کپڑے لگانا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھائیوں نے ابھی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، یہ کام غلط ہے. اسی طرح یہ جگہ وہ جگہ، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ صفہ ہے. صفہ وہ جگہ تھی، پہلے یہ جان لیں صفہ کیا ہے. صفہ ہے وہ جگہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کے لیے بنائی تھی جن کے پاس مدینہ کے اندر کوئی رہائش نہیں تھی. جب وہ ہجرت کر کے آئے، مدینہ کے اندر کوئی جگہ نہیں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی جگہ میں سے ہی ایک جگہ کو اونچا کر کے ان کی رہائش کے لیے بندوبست کر دیا. تو وہ جگہ اس لیے اونچا نہیں کیا گیا تھا اس کو کہ اس کی کوئی خصوصی فضیلت تھی کہ چلیں بھائی آپ لوگ جو ہے نا یہ خاص فضیلت لے لیں، باقی صحابہ کو رہنے دیں. ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کو مسجد سے الگ ہی اس لیے کیا گیا تھا تاکہ اس کا وہ حکم نہ رہے جو مسجد کا ہے. کیونکہ رہائش کے وقت انسان کی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں، اور جو مسجد میں کچھ کام ایسے ہیں جو نہیں کیے جا سکتے، وہ وہاں پہ بیٹھ سکتے. اس لیے بنایا گیا تھا. یہ نہیں مقصد تھا کہ اس جگہ کی فضیلت باقی جگہ سے زیادہ تھی. اگر یہ بات ہے تو پھر میرے بھائی پہلی صفوں کو اونچا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الصفوف الرجال اولها، مردوں کی سب سے بہترین صفیں اگلی ہیں. پھر اللہ کے نبی سب سے پہلے تو اگلی صفوں کو اونچا کرتے ہیں نا کہ بھائی ادھر آ کے بیٹھا کرو. تو عبادت کا کوئی خصوصی فضل شرف صفہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. صفہ ایک ضرورت کے لیے بنایا گیا تھا، اور وہ ضرورت پوری کرنے کے بعد صحابہ کرام وہاں سے چلے جاتے. جس کو کوئی جگہ ملتی، کوئی ٹھکانہ ملتا، وہ صفہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. اور میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ خلفائے اربعہ، پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ یہ سب سے افضل تھے. صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہیں؟ ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہم، عثمان، علی رضی اللہ عنہم. یہ سب سے افضل ہے، یہ صحابہ صفہ میں سے تھے. اگر یہ بات تھی تو سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ صفہ میں سے ہوتے. یہ بات تھی تو عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اصحاب صفہ میں سے تھے. میرے بھائیو، یہ بات نہیں، صفہ کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں جگہ یہ صفہ ہے ہی نہیں. یہ چیز نہ یہ صفہ ہے نہ وہ صفہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ صفہ ہے ہی نہیں. جس طرح کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ رسول اللہ کے زمانے میں مسجد کیا تھی، کہاں تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کے اس طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے اس طرف مسجد تھی. گھر جو تھے وہ مسجد سے باہر تھے. اب اگر کوئی شخص تاریخ کے مطابق گھروں کی حد بندی کرے، لائن لگائے، تو یہ ساری جگہ مسجد سے باہر نکلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد سے باہر نکلتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ صفہ مسجد کے ہی ایک حصے کو الگ کر کے بنایا گیا. تو یہ صفہ کیسے ہو گیا؟ ہاں جی. تو اس لیے میں خلاصہ دہرا رہا ہوں، برکت کے لیے ان چیزوں کو ہاتھ لگانا یا محبت کا نام دے کر ہاتھ لگانا یہ درست نہیں. دعا کے لیے قبلہ کی طرف منہ کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا یہ درست نہیں. اسی طرح مسجد کے اندر کسی جگہ کو خاص فضیلت دینا یہ درست نہیں، سوائے اس کے جس کی دلیل ثابت ہے. دلیل پہلی صفوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. روضۃ من ریاض الجنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو بعض اہل علم کی رائے کے مطابق وہاں عبادت افضل، لیکن اس کے علاوہ مسجد کے کسی حصے کو دوسرے حصے پر فضیلت دینا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. ان سے آگے بڑھنا ہے، اور یہ انسان کے اعمال کو برباد کرنے کا سبب بن سکتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے اس کام سے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ بے شک اللہ رب العزت سننے والے جاننے والے. ہاں جی، سوالات. ہاں جی، آپ سوال تھا وسیلے کا، وسیلہ دے کے دعا مانگی جا سکتی ہے. ہاں جی میرے بھائیو، وسیلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں. وسیلہ عربی زبان میں واو سین لام، اس کا مطلب ہوتا ہے قرب، طاعت، نیکی. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے وسیلہ کا معنی نیکی بیان فرمایا. الطاعہ، اللہ کی اطاعت، فرما برداری، یہ وسیلہ کا معنی ہے. تو وہ اعمال جن کے ذریعے ہمیں اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو، ایسے اعمال جن کے ذریعے ہمیں اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو، ان کو وسیلہ کہا جاتا ہے. ان کو وسیلہ کہا جاتا ہے.
اور یہ محمود ہے. ایسے اعمال آپ کریں جن کے ذریعے آپ کو اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو. ایسے اعمال کریں, اور یہی وہ وسیلہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. آپ جمیع مفسرین کی, میں صرف یہ نہیں ہے کہ ابھی جو میں باتیں کر رہا ہوں آپ کو یہ نہیں میں کہتا کہ آپ کسی سے نہیں پوچھیں, آپ آنکھوں پر پٹی باندھیں, دماغ کو بند کریں اور بس جو میں کہتا ہوں اس کو مان لیں. نہیں, آپ جا کر تحقیق کریں, اس کو پڑھیں, دیکھیں, سمجھیں. کیا ہے وہی ہے نا, باری صبر اچھی چیز ہے. اچھا, تو تمام مفسرین نے, کسی مفسر نے اس کا یہ معنی نہیں بیان کیا کہ آپ دعا کے اندر کہیں یا اللہ تجھے فلاں کا واسطہ, یا اللہ تجھے فلاں کا واسطہ. آپ ساری تفسیریں پڑھیں جا کر, لیکن ایک گزارش ہے, اس فتنے کے دور کی تفاسیر کو ایک دفعہ سائڈ کر دیں, پچھلی تفاسیر کی طرف تھوڑا سا رجوع کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ چلیں اس دور کی بھی پڑھیں, لیکن بات وہ مانیں جس کی دلیل ساتھ ذکر ہو, جس کی دلیل ذکر ہو کہ صحابہ میں سے کسی نے یہ کہا ہو یا اللہ, یعنی اس آیت کی تفسیر میں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ کہیں دعا کے اندر یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ, یا اللہ تجھے فلاں کا واسطہ, کسی نے یہ بیان کیا, یہ نہیں. دعا لوگ یہی آیت کثرت سے بیان کرتے ہیں, تو اس آیت کی جب آپ تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کے لیے کہ صحابہ اکرام نے اس آیت کی تفسیر میں کیا فرمایا ہے, مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسری بات, یہ جو دعا ہے اذان کے بعد کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کے ساتھ ساتھ مؤذن کے ساتھ ساتھ کلمات کو, حاجی دعا قبلہ کی طرف منہ کر کے, حاجی صاحب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مؤذن کی اذان سن کے ساتھ ساتھ اذان کے کلمات کو دہراتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ, اگر مکمل دعا, جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہے. ٹھیک ہے, اب اس دعا کو دیکھیں آپ, دعا کے الفاظ کیا ہیں, اللہم رب هذه الدعوة التامة, اے اللہ رب هذه الدعوة التامة, اس مکمل دعوت کے رب, اس مکمل دعوت سے مراد اذان پکار, ٹھیک ہے, اس مکمل پکار کے رب, والصلاة القائمة, اور قائم ہونے والی نماز کے رب, آتی محمدا الوسیلة والفضیلہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ آتی عطا فرما, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلہ وسیلہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما. تو دعا تو ہم اللہ رب العزت سے کر رہے ہیں کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما, یہ دعا کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نکالنا کہ دعا کے اندر کہیں یا اللہ, اس کا الٹ کر دینا کہ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے, وسیلہ ہے, ہمیں دے. یہ کہاں سے معنی نکال لیا؟ اس کا ترجمہ آتی محمد, آپ یہ جا کر ترجمہ دنیا کے کسی مولوی صاحب سے پوچھیں, اسے کہیں مجھے ان الفاظ کا ترجمہ کر کے بتائیں. تو آتی محمد الوسیلہ, یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما, یہ ترجمہ ہے. اور وسیلہ کیا ہے, اس کی وضاحت حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ جو وسیلہ ہے جس کی ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مقام ہے جنت کے اندر کہ جو صرف اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے, اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لیے ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ هُوَ, اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ میں ہی وہ شخص ہوں, اور یقیناً وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جنت کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, اور اس کے لیے ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما, وہ مقام عطا فرما. ٹھیک, تو محترم بھائیو, اپنی طرف سے قرآن و سنت کے ہم معانی بیان نہیں کر سکتے, بلکہ اس کے لیے ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف آؤ. دعا کے اندر جو وسیلہ ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں, اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ سکھایا ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ کی بجائے واسطہ کا لفظ استعمال کریں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے اندر سکھایا, واسطہ دینا, جس کو آپ وسیلے کو بھی واسطہ, صدقہ طفیل واسطہ, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یہ کس کا, اللہ کے ناموں کا, اللہ کی صفات کا. ہم دعا کے اندر اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے سکتے ہیں, اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دے سکتے ہیں. یا اللہ تجھے تیرے ناموں کا واسطہ ہے, مجھے فلاں چیز دے دے یا فلاں مشکل سے نجات دے. یا اللہ تجھے تیری صفات کا واسطہ ہے, مجھے فلاں چیز دے دے یا فلاں مشکل سے نجات دے دے. تو اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے, اللہ کی صفات کا. جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں یا اللہ تو رحمان ہے, مجھ پر رحم کر, تو کریم ہے, مجھ پر کرم کر, تو عظیم ہے, مجھے عظمت عطا کر. یا اللہ تو غنی ہے, مجھ کو مالدار کر دے. یہ اللہ کے نام ہے, تو اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا. یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ, تیری عزت, عظمت, کرم, جلال کا واسطہ, یہ اللہ کی صفات ہیں, اللہ کی صفات کا واسطہ دیا.
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک، یا اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، اور بہت ساری دیگر حدیث یہ ثابت ہے۔ اسی طرح دعا کے اندر آپ یہ کہیں اپنے عمل صالح کا واسطہ دینا، اپنے نیک عمل کا واسطہ دینا، کوئی عمل آپ نے کیا ہے جس کی آپ کو امید ہے کہ اللہ کو پسند آیا ہوگا، اس کا واسطہ دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر وہ واقعہ مذکور ہے جس کے اندر 3 لوگ جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا پرانی امتوں کا، وہ کسی غار کے اندر پھنس گئے، اوپر پتھر آ گیا، تو ان میں سے ہر شخص اپنا عمل ذکر کر کے اللہ کو واسطہ دیتا تھا، یا اللہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، اگر تجھے پسند ہے تو ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتھر ہٹتا گیا، تینوں نے دعا کی تو پتھر ہٹ گئے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہمیں سکھایا، یہ طریقہ کار دعا کے اندر واسطے کا اختیار کیا جا سکتا ہے، اللہ کے ناموں اللہ کی صفات کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، اور اپنے عمل صالح کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، کسی کی ذات کا واسطہ بھی سن لیں، درود ابراہیمی کی بھی بات کرتے ہیں، تو کسی کی ذات کا خلاصہ کلام، کسی کی ذات کا شخصیت کا واسطہ نہیں لیا جا سکتا۔ دعا کے اندر آپ پوری کی پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھ لیں، قرآن کریم دعاؤں سے بھرا پڑا ہے، انبیاء کی، باقی انبیاء کی بھی دعائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ہیں۔ تو احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں مذکور ہیں، ساری کی ساری پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تو انبیاء گزرے تھے نا، اللہ کے مقرب بندے تھے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا واسطہ وسیلہ دیا ہو، یا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا سکھایا ہو، یا کسی اور نبی نے کسی کا واسطہ دیا ہو، کسی ذات شخصیت کا واسطہ دعا کے اندر نہیں دیا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ خلاصہ ہے جی۔ اب بولیں بولیں درود ابراہیمی کس کا واسطہ ہے، کیا مطلب؟ یہ تو دعا ہے نا، درود محترم بھائیو ہمارا عمل ہے، درود پڑھنا کیا ہے؟ نماز میں آتا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی میں بتاتا ہوں، درود ابراہیمی میرے بھائیو پڑھنا یہ ہمارا عمل ہے، اور میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اپنے عمل کا واسطہ اللہ کو دیا جا سکتا ہے۔ درود پڑھنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا عمل ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا عمل ہے۔ کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے، یقیناً یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، تو اس کا واسطہ اللہ کے سامنے دے سکتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں، مجھے یہ دے دے، یہ عمل ہے آپ کا۔ تو میرے بھائیو اپنے اعمال کا واسطہ اللہ کو دیا جا سکتا ہے، یہ ثابت ہے، یہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اور درود ابراہیمی کیا ہے؟ یہ دعا ہے بذات خود، اللہم صلی علی محمد، اس کا سنیں اور بڑی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ درود سے مراد اللہ کی رحمتیں، یا اللہ تو رحمتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہم اللہ سے کر رہے ہیں۔ درود کے اندر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہم اس کے بعد بھی فکر نہیں کریں، بات مکمل کروں گا، فکر نہیں کریں، میں الحمدللہ وہ نہیں ہوں کہ جو کچھ کھا جاتے ہیں چھپا جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کا دین ہے، امانت کے ساتھ دیانت کے ساتھ پہنچا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا آگے کیا؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسے کہ ہاں کما بارکتا، ہاں جیسا کہ آپ نے برکت، جیسے آپ نے برکت دی، کما بارکتا علی ابراہیم، جیسے آپ نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ یا اللہ تجھے ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اس میں تو دعا کی جا رہی ہے اللہ سے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما۔ تو محترم بھائیو یہاں سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم برکت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، برکت اللہ سے مانگی جائے، بات سمجھ آ رہی ہے بھائیو؟ الحمدللہ تو بات یہ سمجھ آ گئی اب، ٹھیک ہے؟ ہاں جی بولیں۔ آدمی دعا کرتے نا کہ رسول اللہ ایک منٹ انہوں نے پہلے کہا تو فعل میں بخش دے، یہ میں نے بتایا ہے بھائی، یہ درست نہیں۔ دیکھو میرے بھائیو اللہ کی عبادات جو ہے نا، ابھی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے بعض لوگ بعض ملا جو ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ بھائی منع تو نہیں نہ آیا کہیں، بہت سارے کام دین کے اندر ایسے کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی یہ کام درست نہیں ہے تو وہ کیا کہتے ہیں بھائی منع تو نہیں آیا۔ اچھا میرے بھائیو پھر سوال یہ ہے، فجر کی 6 رکعتیں پڑھنے سے منع آیا کہیں؟ فجر کی 6 رکعت ہے، وتر 4 پڑھنے سے منع آیا کہیں؟ ٹھیک ہے، تشہد کے اندر قرآن کریم پڑھنے سے منع آیا کہیں؟
ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اذان کے اندر قرآن کریم اذان کے حی علی الصلاۃ کے بعد قرآن کریم پڑھنا شروع کر دے, سورہ بقرہ پڑھ کے پھر اگلی اذان مکمل کریں, کہیں منع آیا؟ کہیں منع نہیں آیا. یہ بالکل جہالت والی بات ہے. تو عبادات کے معاملے میں اصل یہ ہے, اصول یہ ہے کہ کوئی چیز ہم بطور عبادت نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی دلیل نہ ملے, اس کا ثبوت نہ ملے. عبادات کے اندر اصل اصول یہ ہے کہ ہم کوئی کام بطور عبادت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی دلیل نہ ملے. اور معاملات کے اندر یہ اصول ہے, یہ جو منع والا اصول ہے یہ معاملات کے اندر ہے. باقی معاملات جو ہیں آپس کا معاملہ جو کرنا ہے اس کے اندر اصول یہ ہے کہ جس چیز سے منع نہ کیا گیا ہو وہ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کے ساتھ بات چیت کیسے کرتا ہوں, بیٹھتا کیسے ہوں, آپ کے ساتھ ملتا کیسے ہوں, گلے ملتا ہوں, یا آپ کے ساتھ صرف مصافحہ کرتا ہوں, یا ماتھا چومتا ہوں, یہ الگ یہ معاملات ہیں ہمارے آپس کے معاملات. معاملات کے اندر اصول یہ ہے کہ جس چیز سے شریعت نے منع نہیں کیا وہ آپ کر سکتے ہیں. جیسا کہ لباس ہے, لباس میں نے اس طرح کا پہنا ہے, آپ نے اس طرح کا پہنا ہے, انہوں نے اس طرح کا پہنا ہے, میں نے یہ لیا ہے, آپ نے ٹوپی پہنی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کے اندر اصول یہ ہے, اصل یہ ہے کہ جس چیز سے منع نہ کیا گیا ہو وہ جائز ہے. اب کوئی شخص مجھ سے پوچھے کہ بھائی اس کی کیا دلیل ہے, یہ جہالت ہے, کیونکہ یہ معاملات سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی شخص پوچھے بھائی آپ نے یہ اس طرح کی ٹوپی پہنی ہے, اس کی کیا دلیل ہے, آپ کی ٹوپی پر یہ ڈیزائن بنا ہے, اس کی کیا دلیل ہے, یہ جہالت ہے. اسی طرح عبادات کے اندر یہ کہنا کہ بھائی اصل یہ منع تو نہیں آیا, یہ جہالت ہے. عبادات کے معاملے میں یہ کہنا کہ منع نہیں آیا یہ جہالت ہے, اور معاملات کے اندر اصل یہ بنانا کہ دلیل کہاں ہے یہ جہالت ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ بات لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہی جاتی ہے کہ بھائی منع کہاں ہے. تو گزارش یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا عبادت ہے نا, دعا عبادت ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. ٹھیک ہے. تو جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہی اختیار کریں گے, اس کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد نہیں کریں گے. کیونکہ عبادات کے معاملے میں اصل یہ ہے کہ کوئی عبادت اس وقت تک ہم نہیں کر سکتے, کوئی طریقہ اس وقت تک اختیار نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتائیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی؟ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتا ہوں. اس سے پہلے مجھے یاد آیا بزرگوں نے ایک اور سوال بھی کیا تھا. انہوں نے کہا زیارت تو کی جا سکتی ہے. زیارت کا معنی کیا ہے میرے بھائی؟ اگر تو آپ زیارت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام کہنا کہتے ہیں تو یہ تو ثابت ہے اور سنت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام کہیں, اور قبر مبارک کے علاوہ بھی پوری دنیا میں سلام کہیں. اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے, یہ فرض اور واجب ہے مسلمانوں پر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا, یہ فرض اور واجب ہے پوری دنیا کے اندر. صرف قبر کے ساتھ تعلق نہیں اس کا, قبر کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ تھی. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محترم بھائیوں ہاں جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو وہاں سلام کہتے. اس سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم قبر پر سلام کہتے ہیں, ورنہ دنیا کے کسی کونے پر بھی اگر آپ موجود ہوں تو آپ پر فرض اور واجب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھنا. سلام کو صرف قبر کے ساتھ جوڑ لینا کہ قبر کے ساتھ قبر پہ آئیں گے تو سلام کریں گے, یا جب سلام کہنا چاہیں قبر پر آ جائیں, یہ بات غلط ہے. جب بھی سلام کرنا چاہیں قبر پر آ جائیں, یہ بات غلط ہے, بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث کی مخالفت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا, میری قبر کو عید نہ بناؤ, میلے کی جگہ نہ بناؤ, بار بار آنے کی جگہ نہ بناؤ. یہ دو معنی محدثین نے بیان کیے ہیں. عید کا معنی بار بار آنے کی جگہ یہ چیز, اور میلہ کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ آپ نے جب بھی سلام کرنا, اور لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, بیٹھے ہیں ابھی سلام کرنا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں سلام کرنا ہے, تو بھائی آپ بیٹھے ہوئے سلام کہہ رہے ہیں. یہ ساری باتیں اس سے متعلقہ ہیں. بیٹھے ہوئے سلام کہہ رہے ہیں, جب ان سے کہتے ہیں بیٹھے ہوئے سلام کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں یہ گستاخی اور بے ادبی ہے. میرے بھائیوں تشہد کے اندر نماز میں ہم بولتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نا, تشہد کی حالت میں سکھایا اللہ کے حکم سے. اللہ رب العزت چاہتے تو قیام کی حالت میں رکھ سکتے تھے کہ نہیں سلام؟ اللہ کو کوئی پوچھنے والا تھا تو بھئی اللہ تو نے قیام میں کیوں رکھ دیا؟ اور اگر میرے بھائیوں اس میں ادب زیادہ ہوتا تو اللہ رب العزت یقیناً ہمیں یہی سکھاتا. ایسا نہیں ہو سکتا
کہ کوئی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو نماز کے باہر اور نماز کے اندر اس کی اجازت مل جائے کہ نماز کے باہر گستاخی نہیں کرنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نماز کے اندر گستاخی کرو بیٹھ کے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ گستاخی اور بے ادبی ہے بیٹھ کر سلام کہنا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے سلام کہنا، تو والعیاذ باللہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی اور بے ادبی سکھائی ہے، قطعا نہیں۔ اس لیے اس میں کوئی فرق نہیں کہ آپ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں یا لیٹے ہیں یا چل پھر رہے ہیں، کسی حالت میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ کھڑے ہو کر سلام کہنے میں ادب زیادہ ہے، یہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ کام سکھایا جس میں ادب کم ہے، والعیاذ باللہ۔ اچھا، تو اور اگر زیارت سے مراد آپ کی دیکھنا ہے، قبر مبارک کو دیکھنا ہے، محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا اور یہ ممکن ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب سے شروع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنی ہے وہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اندر بنی، حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اگر یہ میرے بھائیوں ایک عظیم عمل ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو صرف دیکھنا، جس طرح لوگ یہاں بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں، جالیوں کو دیکھتے رہتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اوپر قبے کو دیکھتے رہتے ہیں، دیواروں کو دیکھتے رہتے ہیں، یہ دیکھنا کوئی عبادت نہیں ہے، یہ کوئی عمل نہیں ہے۔ اگر یہ عبادت یہ عظیم عمل تھا تو اللہ رب العزت اپنے نبی کو کہیں باہر دفن کرواتے ایسی جگہ پر جہاں ساری دنیا دیکھ سکتی، اللہ رب العزت اس عبادت سے ہمیں محروم نہ کرتے۔ اگر یہ بات تھی کہ صرف قبر پر نظر ڈالنا عبادت تھی تو محترم بھائی اللہ رب العزت ہمیں اس عبادت سے محروم کیوں کرتے؟ اللہ رب العزت ہمیں اس اجر سے محروم کیوں کرتے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ زیارت سے مراد، زیارت القبور سے مراد یہی ہے کہ قبر والوں پر سلام کہا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے، یہ زیارت القبور کا مطلب ہے۔ زیارت القبور کا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبرستان جانے کا حکم دیا، قبروں کو دیکھنے کا حکم دیا، کس وجہ سے؟ فرمایا بِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ یہ آخرت کو یاد دلاتا ہے۔ اس غرض سے اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے تو ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ کی کوئی حکمت کہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اندر بنی، اس حجرے کی دیوار پہلے سے موجود تھی، لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے، تو اس کے بعد وقتاً فوقتاً اور دیواریں تعمیر ہوتی رہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے کے گرد ایک دیوار بنی، پھر اور دیوار بنی، پھر اور دیوار بنی، اس کے بعد پردہ ہے اور یہ جالی۔ اس لیے ساتھی ان کو سمجھاتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، یعنی بار بار کہنے کی وجہ سے جب بات نہیں مانتے تنگ آ کے غصے میں کوئی بات بھی کہہ دیتے ہیں، افسوس ہوتا ہے اس بات پر، کیونکہ اگر آرام سے بات نہ تو لوگ کوشش کرتے ہیں ہم اندر دیکھیں، تو انہیں سمجھاتے ہیں کہ میرے بھائی اندر آپ کو سوائے پردے کے کچھ نظر نہیں آ سکتا، آپ کو صرف وہ پردہ نظر آئے گا جو کچھ عرصہ پہلے لگا ہے، تو آپ اس سے بہتر یہ ہے اتنی دیر میں آپ کوئی عمل کرنے جو اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ساتھ آپ کے عمل میں جمع کرنے والا، ایسا عمل کریں۔ اچھا، تو بھائی نے کہا تھا، بزرگوں نے سوال کیا تھا کہ ہمیں جب آتے ہیں لوگوں نے کہا ہے کہ سلام کہنا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ میرے بھائیو، یہ طریقہ کار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت نہیں ہے، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون امت السلام، اللہ کے فرشتے زمین میں پھرتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔ آپ کو کیا زحمت پڑی ہے کہ آپ اسے کہیں بھائی تم جا کے پہنچا دو، ایک واسطہ اور بڑھا رہے ہیں، درمیان میں آپ ایک جو ہے اسٹاپ اور بڑھا رہے ہیں سلام کا، آپ ڈائریکٹ سلام کہیں، آپ اللہ کے فرشتے کو پہنچائیں گے۔ اور پوری دنیا میں ہم کہتے ہیں تشہد کے اندر، میں دیکھ لیا ابھی آپ سے پوچھتا ہوں، تشہد میں ہم پوری دنیا میں سلام کہتے ہیں، وہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، یا راستے میں کہیں رک جاتا ہے؟ تو اس لیے یہ اس کام کی زحمت کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ پوری دنیا سے جو بھائی یہ کہتے ہیں انہیں سکھائیں کہ بھائی اپنی جگہ سے سلام کرو، فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا سلام پہنچا دیں گے۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا لوگ فون پر موبائل سے سلام کہلوا لیتے ہیں، چلو کہہ دو سلام، یہ موبائل کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ موبائل کے ذریعے زیادہ پہنچتا ہے، پہنچانا فرشتوں ہے، آپ موبائل کے ذریعے کریں، آئی پیڈ کے ذریعے کریں، لیپ ٹاپ کے ذریعے کریں، جس کے ذریعے بھی کریں، پہنچانا فرشتوں نے ہے، اور آپ کو ضرورت نہیں ہے، جب آپ وہاں بولتے ہیں تو فرشتے وہیں سے لے لیتے ہیں، اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھے ہیں، وہ بعد میں یہاں پہنچے گا موبائل کے ذریعے، وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، یہ ضرورت نہیں ہے، یہ خام خواہی کا تکلف ہے۔ تو سلام کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام کا طریقہ یہ ہے میرے بھائی، جب آپ گزریں تو گزرتے ہوئے کہیں السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ ابا بکر الصدیق ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص مشکل اس کو یاد کرنا مشکل ہے تو سیدھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ سکتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ابا بکر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا عمر۔ اگر پھر بھی کہنا مشکل ہے، نہیں یاد ہو رہا، تو تشہد کے اندر ہم سب کہتے ہیں، اس کو یاد، وہ آپ کو یاد ہے پہلے سے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، فرمائیں۔
اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کو صلی اللہ علیہ اذان میں، نماز میں، درود پاک میں اپنے سے جدا نہیں رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ لگا کبھی درست نہیں ہے، اور پھر اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا جو مجھ پہ یقین نہیں رکھتا وہ میرے پیارے سے بھی میری محبت نہیں کرتا، جو میرے پیارے سے محبت نہیں کرتا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا واسطہ نہ دو تو مجھے سمجھا دیں۔ ہاں جی، یہ بزرگ کہہ رہے ہیں، بزرگوں کا سوال ہے، ایک ان کے ذہن میں اشکال ہے کہ بھائی اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ جہاں جہاں بھی اللہ کا ذکر آتا ہے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، نماز کے اندر، اذان کے اندر، درود کے اندر، ہر جگہ پر جہاں بھی اللہ رب العزت کا ذکر آتا ہے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص نہیں مانتا اس نے اللہ کو نہیں مانا، کوئی شک نہیں، ان دونوں باتوں میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہاں آتا ہے جہاں اللہ رب العزت کا ذکر آتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص نہیں مانتا وہ اللہ کو نہیں مانتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص دعا کے اندر اگر یہ نہ کہے یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تو اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا؟ بولیں، اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا؟ نہیں کیا، بلکہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، اور اس لیے یہ طریقہ چھوڑا کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں سکھایا۔ اس نے تو سب سے زیادہ مانا ہے میرے بھائی، اس نے ہی تو حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھا ہے، یہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قول فیصل ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی پھر میری عقل، میرا دماغ، دل اس کو پیچھے رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے میرا دل کہہ رہا ہے، میرا دماغ کہہ رہا ہے تو چلو میں کر لوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے نہیں سکھایا، نہیں حکم دیا، اور اس کام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کا طریقہ کوئی اور سکھایا، ہم وہ طریقہ اختیار کر لیں جو ہمارا دل کہتا ہے، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ دراصل وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہا ہے جس نے یہ کام نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ طریقہ اختیار کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور اس کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ اور میرے بھائیوں یہ بتائیں، اگر آپ دعا کے اندر یہ نہیں کہتے یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرق آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ معاشرے کے اندر سب سے بڑی بہت ساری غلط فہمیوں کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا معیار اپنی مرضی سے مقرر کیا۔ ہم جسے دل چاہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرار دے دیتے ہیں، اور جس چیز کو دل چاہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی قرار دے دیتے ہیں۔ جس چیز کو دل چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہہ دیتے ہیں، اور جس چیز کو دل چاہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کہہ دیتے ہیں۔ اور اس کا معیار اور پیمانہ کیا ہے؟ ہمارا دل اور دماغ۔ ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق، اپنے دل اور دماغ کے مطابق، اس کا دل کہہ رہا ہے کہ یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی نہیں، اس کا دل کہہ رہا ہے یہ گستاخی نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، اس کا دل کہہ رہا ہے یہ شان ہے، یہ شان ہے، اس کا دل کہہ رہا ہے نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ تھا کہ ہم وسیلہ دے کر صدقہ مانگتے ہیں ان کا اور ان کی آل کے ذریعے سے، کسی بھی چیز کا وہ اپنے پیارے نبی اور اس کی آل کے صدقے سے ہمیں یہ عطا فرما دیں۔ میں یہ تو میں نے یہی بتایا ہے کہ یہ طریقہ کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ اس کے لیے محترم بزرگوں، آپ کے لیے میری ایک گزارش ہے، آپ جب اپنے ملک جائیں، ممکن ہے آپ کا خیال ہو کہ میں کوئی ڈنڈی مارتا ہوں، کوئی جھوٹ بول لیتا ہوں، آپ سے گزارش یہ ہے، آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے، میں نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ مجھ پر اعتماد نہیں، اعتماد مثال دے رہا ہوں صرف، میں ہر بندے کے لیے، صرف آپ کو نہیں کہہ رہا، ہر شخص کے لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ میری آپ سے پرزور گزارش یہی ہے کہ کسی کی بات آنکھیں بند کر دیں۔ کوئی شخص معصوم الخطا نہیں ہے، آپ اللہ کے ہاں جب ذمہ دار ہیں تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ذمہ دار ہیں۔ قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں مولوی صاحب نے آپ سے کیا کہا تھا، آپ نے ان کی بات مانی کہ نہیں مانی، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا، آپ نے کیا کہ نہیں کیا، اور اس کام کا یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، آپ نے یہی اختیار کیا یا فلاں مولوی صاحب کا کہا ہوا اختیار کیا؟ سمجھ آئی بات؟ تو آپ جا کے یہ کیجئے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو جمع کرنا شروع کریں، جو حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں ان کو جمع کرنا شروع کریں، بلکہ سب سے پہلے قرآن کریم آسان رہے گا آپ کے لیے قرآن کریم سے جمع کرنا۔ قرآن کریم میں دعائیں جو جمع کرنا شروع کریں، جہاں جہاں دعا آتی ہے نا اس کو نشان لگاتے جائیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان ساری دعاؤں کے اندر یہ طریقہ کار دیکھیں، کسی دعا کے اندر یہ طریقہ ذکر موجود ہو کہ یا اللہ تجھے فلاں کا واسطہ ہے مجھے یہ دے دے، کسی ایک دعا کے اندر، ٹھیک ہے، کسی ایک دعا کے اندر آپ یہ دیکھیں قرآن کریم کہ یہ موجود ہے۔ میرے بھائی آپ یہ بتائیں، نوح علیہ السلام جو ہے، نوح علیہ السلام یہ اولو العزم انبیاء میں سے، کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ سب سے افضل تھے اس لیے ان کو ضرورت نہیں تھی کسی کا واسطہ دینے کی۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ نوح علیہ السلام جو ہیں یہ
5 جو منتخب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے جو بلند مرتبہ یا اہل عظیمت پیغمبر تھے وہ 5 ہیں. ان 5 میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں. تو ان 5 میں نوح علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے, یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہ نبی آئے. ان کے بعد بے شمار پیغمبر آئے, بہت سارے جو مقام و مرتبے میں بھی ان سے کم تھے. نوح علیہ السلام اولو العزم میں سے ہیں, اور اس بات پہ امت کا اتفاق ہے کہ سب سے افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد 5 اولو العزم, باقی سب سے افضل ہیں, اس کے بعد سارے انبیاء ہیں. تو نوح علیہ السلام کا کسی نے واسطہ دیا ہو, باقی انبیاء ابراہیم, ہود, صالح, شعیب, لوط, بہت سارے انبیاء ہیں, کسی ایک نبی نے نوح علیہ السلام کا کبھی واسطہ دیا. اللہ رب العزت نے ان کی دعائیں ذکر کی ہیں نا قرآن میں ذکر کی. یونس علیہ السلام قبض کے مشکل ہوئے, یونس علیہ السلام نے کہا یا اللہ تجھے نوح علیہ السلام کا واسطہ مجھے اس مشکل سے نجات دے دے. حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانگنا تھا اللہ سے, کہتے یا اللہ تجھے نوح علیہ السلام کا واسطہ ہے, مجھے بیٹا دے دے. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا رب لا تذرنی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, دعا کی یا اللہ میں جو تو نے میری طرف بھیجا ہے اس کا میں محتاج ہوں. اللہ سے دعا کی تو کہتے ہیں یا اللہ تجھے نوح علیہ السلام کا واسطہ ہے, مجھے یہ چیز دے دے. ٹھیک. تو کتنے انبیاء تھے, ان سب کی دعائیں مذکور ہیں. آپ کو اگر کسی ایک دعا کے اندر مل جائے نا, کسی ایک دعا کے اندر, مجھے بھی بتائیے گا, میں بھی آئندہ سے اختیار کروں گا, اور آپ بھی. اور اگر نہیں ملتا تو میرے بھائی یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری طرف سے داخل کیا ہوا ہے. یہ آدم نے پھر دعا مانگی تھی. ہاں جی, آدم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی, یہ بھی مسئلہ بڑا اچھا ہے. کیونکہ لوگ یہ جو خود ساختہ طریقہ ہے اس کی دلیل آدم علیہ السلام کو بناتے ہیں, حالانکہ آدم علیہ السلام کی دعا بھی قرآن میں ذکر ہے. قرآن میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال, حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اور حوا علیہ السلام نے بھی, قال, ان دونوں نے کہا ربنا, اے ہمارے رب, ظلمنا, ہم نے ظلم کیا, انفسنا, اپنی جانوں پر, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اور اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں, وَتَرْحَمْنَا, ہم پر رحم نہیں کرے گا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہم تو ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ دعا تھی. اس میں دکھائے کہاں واسطہ میرے بھائیو, وہ جو آپ لوگوں کے ہاں, یعنی بہت سارے لوگوں کے ہاں مشہور ہے, یہ وہ من گھڑت بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کی گئی, اور ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت کر دی گئی. آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا, اس کے لیے کیسے پہچانا جائے گا, کیونکہ یہ بھی مولوی جب کسی کو گمراہ کرتا ہے نا, ایسا کچھ نہیں, میں ثابت ایسا نہیں ثابت. 1 منٹ چلے باہر سنو, 1 منٹ میری بات مکمل ہونے دیں, ٹائم تک کم ہے. جب مولوی گمراہ کرتے ہیں نا کسی کو, پھر کیا کرتے ہیں, ساتھ جو گمراہ کرنے والا ہوتا ہے, وہ جب اس کو بھاگنے کو راستہ نہیں ملتا, پھر کوئی اور راستہ ڈھونڈتا ہے, پھر اور راستہ, پھر ادھر سے پکڑتے ہیں اور ڈھونڈتا ہے. اب کیا کہتے ہیں, جب لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ میرے بھائی یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت, یہ جو حدیث ہے یہ تو بیان کی جاتی ہے من گھڑت ہے, یہ تو محدثین نے بتایا تھا, وہ کہتے ہیں جو ان کے مطلب کی ہوتی ہے اس کو یہ صحیح کہہ دیتے ہیں, اور جو مطلب کی نہیں ہوتی اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں, غیر ثابت کہہ دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں, میں یا آپ یا کوئی شخص کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ثابت ہے یا غیر ثابت. اصل میں یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بھی کہ نہیں ہے, پھر ہی وہ حدیث بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے فیصلہ کون کرے گا, فیصلہ محدثین کریں گے. محدثین کریں گے جو اسپیشلسٹ تھے اس میدان کے, آج سے 4 5 600 700 800 سال 1000 سال پہلے جو محدثین گزر چکے ہیں, 1200 سال پہلے جو محدثین گزر چکے ہیں, وہ احادیث کا فیصلہ کر کے گئے ہیں کہ یہ ثابت ہے, یہ ثابت ہے. تو آپ اس حدیث کے بارے میں, یہ جو حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ دیکھا, یہ مولوی صاحب سے اتنا کہیں, جو مولوی صاحب یہ بیان کرتے ہیں انہیں کہیں کہ محدثین نے اس حدیث کے بارے میں پڑھے. ہاں جی الحمدللہ میں پڑھا. ہاں جی ہاں جی, بخاری, اللہ کی قسم بخاری کے اندر نہیں ہے. اچھا چلیں, بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ جو بھی مولوی صاحب یہ بیان کرتے ہیں اسے ان مولوی صاحب سے کہیں محدثین نے اس حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے, یہ ہمیں دکھا دیں, بس مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ آپ نے کافی دیر سے سوال کیا, یہ آپ میرے بھائی یہ بخاری میں نہیں ہے, آپ مجھے قاری صاحب نے بتایا نا, وہ قاری صاحب سے کہیں یہ بخاری میں دکھا دیں. ٹھیک ہے. ایک بات اور بتائیے تھوڑا, ہم لوگ بس اوپر سے آئے ہیں. ہاں 1 منٹ میرے بھائیوں, یہ باتیں میں جا رہا ہوں. گزارش یہ ہے کہ یہ بھائی جو کہہ رہے ہیں نستعین کہ رسول اللہ, اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں. کوئی شخص, میں آپ سے کہتا ہوں یار مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے, بھائی میری مدد فرمائیں, میں یہ چیز اٹھانا چاہتا ہوں, میری مدد فرمائیں. اس میں دنیا کے کسی شخص کو اختلاف نہیں,
اس میں دنیا کے کسی شخص کو اختلاف نہیں. بھائی آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں صحیح صحیح. اگر تو اس حدیث پہلی بات میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ یہ موجود ہے، لیکن آپ جا کے دیکھیں حدیث کو مکمل پڑھیں. مولوی صاحب کو کاٹنے نہ دیں، کوئی ادھر ادھر سے کاٹنے نہ دیں، پوری مکمل حدیث پڑھیں، بات سمجھ آ جائے گی آپ کو انشاءاللہ. اگر تو مطلب یہ ہے کوئی ایسا کام جو انسان کی طاقت میں اللہ نے رکھا ہے اس میں کسی مدد مانگی جائے تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ تو حرام نہیں ہے، یہ تو ہم سب مانگتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ من انصاری اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون میرا مددگار بنے گا اللہ کے ہاں یا اللہ کے میدان میں. تو یہ مدد اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ وہ کام جو اللہ نے انسان کی استطاعت میں رکھا ہے اس میں اس سے مدد طلب کی جائے، اور اس کی زندگی میں، وفات کے بعد نہیں. سمجھے؟ کوئی شخص آپ اپنے ابو سے جا کے مثال معذرت کوئی شخص اس کا والد صاحب وفات پا گیا، وہ قبر پہ جا کے والد صاحب ابو جی مسئلہ یہ ہے آج کل میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے پیسے تو دے دیں. یہ جہالت ہے. چلے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. بھائی ابھی ٹائم میرا